کے اندر جہاں پر مواعظ حسنہ، زجر و توبیح، امثلہ نظائر بیان فرمائے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے لیے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کے قصص بھی ذکر کیے، اور ان کے قصص کے اندر، قصوں اور واقعات اور حالات کے اندر بعد والے لوگوں کے لیے بہت بڑے اسباق اور عبرتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے خطبہ میں اختصاراً ذکر کروں گا، اور شاید اس سے اگلے خطبہ میں بھی، سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سیرت جو ہوتی ہے، سیرت کا معنی ہوتا ہے معاملات، حالات و واقعات، عادات و اطوار، اور جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں بلند اور بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سیرت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، لیکن انہیں صرف موسمی طور پر حج کے ایام میں اور قربانی کے ایام میں صرف بیان کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کردار اور سیرت سے سبق حاصل کر کے پوری زندگی میں اسوہ ابراہیمی کو اپنانا، یہ اصل عبرت ہے ہمارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو تقاضے ہیں، عملی زندگی کے اندر انہیں اپلائی کرنا، تب ہمارے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ موسمی اور رسمی طور پر ہم حج کے ایام میں، قربانی کے ایام میں ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا اور قربانیوں کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کر دیں، اور اسوہ ابراہیمی کے اوپر ہمارے عقائد، نظریات، اعمال نہ ہوں اور انہیں اپنی عملی زندگی کے اندر نہ لائیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 95، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو تذکرے تو ہو رہے ہیں، لیکن ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اور ایسے ہی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ جو ملت ابراہیمی سے بے رغبت ہو جائے وہی ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف کر لے۔ تو بہرحال ملت ابراہیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اس کو اپنانا، اپنی عملی زندگی کے اندر لانا، اصل چیز یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل اللہ، معمار بیت اللہ، پدر ذبیح اللہ، مقتدا، پیشوا، صدیق النبیہ، صاحب گلزار، ترجمان توحید باری تعالی، حلیم، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی صفات بیان فرمائی، اور انہیں حقیقی فرما بردار، موحد، امت، قانت، اوار، حلیم قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 23 پاروں کے اندر آپ کا تذکرہ ہے، 25 سورتوں میں آپ کا ذکر ہے، مختلف الفاظ و انداز کے ساتھ، اور آپ کا نام ایک کم 69 مرتبہ آیا ہے، اور کسی کا نام اس کے جانے کے صدیوں بعد بھی زندہ، اور وہ بھی اللہ کی کلام میں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے کعب مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اللہ کے رسول، قرآن آپ پہ نازل ہوا، پڑھ کے میں سناؤں؟ کیسے؟ کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج ابی سے قرآن سنو۔ کہا اللہ اسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی بن کعب؟ کہا ہاں۔ تو اتنا روئے اس محبت کی وجہ سے، اس اپنے تذکرے اور نام کی وجہ سے، کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیے۔ اور یہ وہ ہستی ہے خلیل اللہ،
اللہ کا خلیل. قرآن مجید میں بھی صحف ابراہیم کی بات نہیں ہو رہی, تورات اور اناجیل کی بات نہیں ہو رہی, وہاں تو تذکرے آئی ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بے شمار مقامات پہ تذکرے فرمائے. 69 مرتبہ تو نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 41 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذرا کیجیے, ان کا تذکرہ بھی دیکھیے, پڑھیے ان کو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ صدیق نبی تھے, سچے نبی تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جس گھر, جس ماحول اور جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ بتوں کا پجاری تھا. گھرانہ بھی, ماحول بھی, قوم بھی, معاشرہ بھی. اور یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ایک بت گھر میں اللہ نے بت شکن کو پیدا کر دیا. ان کا والد اصنام پرست, تو بت گھر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ہستی کو پیدا کیا جو بت شکن ثابت ہوئے. تو شروع میں ہی اپنی قوم کے ان عقائد اور ان عبادات سے بیزار تھے. ابتدا سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ, سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 51 میں, یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس کی رشد, سمجھ بوجھ عطا فرمائی, علم عطا فرمایا اس سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اللہ اکبر, یہ بہت بڑا اعزاز دے دیا, کہا ہم اس کو جاننے والے تھے. اگر آپ کے سامنے کوئی کہے نا, ایک مثال ہے کہ فلاں شخص ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے, تو آپ اس کے عقائد کا, اس کے عادات کا, اس کے اخلاقیات کا بخوبی بغیر ملاقاتوں سے مشاہدہ کر چکے ہوں, تو اس بندے کے بارے میں جب کوئی غلط بیانی کرے مثال کے طور پر, آپ کہتے نہیں تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اب ایسے کہہ کے تردید کر دیتے, اگلا گواہیاں بھی دے رہا ہے. تو یہاں جس رب نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے وہ فرمایا اپنے خلیل کو ہم جانتے ہیں. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اس سے پہلے اللہ نے رشد عطا فرمائی. پھر اللہ نے وہ وقت آیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر چن لیا, امام, مقتدا اور پیشوا بنا دیا. جب پیشوا اور مقتدا بنے تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ جو سمجھ اللہ نے دی ہے, جو توحید اللہ نے سکھلائی ہے, جو وحدانیت کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے, اب اس کو پھیلائیں. وہ وظیفہ, وہ ذمہ داری جو انبیاء اور رسول کی ہوتی ہے اس کو نبھائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے, آپ کی سیرت سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ اپنا کردار علم کی بنیاد پر, کبھی بت پرستی میں اور اس طرح کے غلط نظریات میں آپ شریک نہیں ہوئے. اور دوسرا مرحلہ جو تقاضا سیرت ابراہیم سمجھنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جو کہتے ہیں ہم دین کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں, داعی اور مبلغ بنے, تبلیغ کی بنیاد علم اور ابتدا گھر. تبلیغ کی ابتدا بنیاد کیا ہے؟ علم. علم نہیں ہے کیا تبلیغ کریں گے آپ؟ علم نہیں ہے کیا سمجھائیں گے لوگوں کو آپ؟ پہلا مرحلہ سمجھیے, سیکھیے, جانیے, علم حاصل کریے. اور دوسرا مرحلہ اپنی ذات کے بعد ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر والوں سے. میں انشاءاللہ کبھی وقت ملا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو ایک داعی اور مبلغ کا کردار ہونا چاہیے وہ تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی ابتداء میں صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کر دیا اور کر اپنے گھر سے دیا, اور بڑے میٹھے انداز سے کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 42 تا 45 میں فرمایا اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت, اے ابا جان. اب کوئی بدتمیزی, بد اخلاقی, اکڑ مزاجی کے ساتھ دعوت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ دینی دعوت کا اسلوب ہے کہ آپ بدتمیزی کے ساتھ
اور سختی اور ترش لہجے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کے پاس اپنے دو پیغمبروں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھیجا، کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کرنی ہے۔ نرم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حقائق کو چھپائیں اور رلی ملی بات کریں جیسے وہ خوش ویسے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے بات وہی کریں جو سچی ہے، سچی ہے، کھری ہے، دعوت پوری پیش کریں دلائل و براہین کے ساتھ، اور نفی کریں باطل عقائد اور نظریات کی، لیکن انداز، لب و لہجہ اور گفتگو اور الفاظ کا جو چناؤ ہونا چاہیے وہ با ادب اور اچھا اور خوش اخلاق اور خوش مزاجی والا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آپ دیکھیے، یا اباتی، اے ابا جان۔ وہ کسی نے کہا نا پنجابی شاعر نے، او دا دشمن سارا جہان سی، نبی علیہ السلام کے بارے میں، او دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جگ تے چھا گیا۔ دشمن سارے تھے، دعوت سب کو کانٹے کی طرح چپتی تھی، لیکن انداز اتنا بہترین تھا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ دعوت گھر کر گئی، آپ کے جانساروں کی کثرت ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی میٹھے انداز، یا اباتی، اے ابا جان، لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو اس کی، ما لا يسمع، سنتا نہیں ہے، ولا يبصر، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور دیکھنا سننا تو کیا کسی کام کے بھی نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے، میں نے کہا تھا نا علم بنیاد اور ابتدا، میرے پاس علم آ چکا ہے، انی قد جاءنی من العلم، وہ علم ما لم یأتک، آپ کے پاس نہیں آیا، ابھی ان چیزوں کا آپ کے پاس اچھی طرح ادراک اور علم نہیں ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں لا علمی ہے، جہالت ہے، اس کو چھوڑیے۔ فاتبعنی، میری اتباع کیجئے، کیوں؟ میں صراط مستقیم کے اوپر دلائل و براہین اور علم کے ساتھ کھڑا ہوں، دیکھا دیکھی سنا سنائی نہیں، اٹکل پچو لگا کر نہیں، علم کی بنیاد پر دلائل کی مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اس کے پیچھے ٹھوس بنیاد ہے، دلائل براہین قاطعہ ہے۔ آدھے کا صراطا سویا، ہے تو آپ میرے باپ، لیکن رستہ باپ کو نہ پتا ہو، بچہ اچھی طرح سے اس رستے سے واقف ہو تو بیٹے کے پیچھے چل کے ہی بندہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ آپ کو میں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اور پھر بتوں کی جو پوجا پاٹ ہے اس کی تردید اور اس کا نقصان واضح کیا، کیونکہ بذات خود تو شیطان کی کوئی پوجا پاٹ نہیں کرتا، شیطان ہی رب سے توڑ کے پتھروں کی طرف جوڑ رہا ہے، غیر اللہ کی طرف جوڑ رہا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریے، ان الشیطان کان للرحمن عاصیا، بے شک شیطان رحمان کا عاصی ہے، دشمن ہے، اور اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟ یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں خوف کھاتا ہوں کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے شیطان جو ازلی دشمن ہے اس کے پیچھے چل کے آپ کو کوئی عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ اب باپ نے دعوت سننے کے بعد، میٹھا لہجہ سننے کے بعد وہ بات جو ہضم نہیں ہوئی تو آگے سے وہی کیا قوم نوح نے جو کیا تھا، لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، نوح اگر باز نہ آئے تو رجم کرنے والوں میں سے کر دیں گے۔ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے بھی دھمکیاں دی، ہمارے پیغمبر کو بھی اپنی قوم نے دھمکیاں دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے باپ نے دھمکیاں دی، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے الہوں سے معبودوں سے بے رغبت ہے، منہ موڑتا ہے، لئن لم تنتہ، اگر باز نہیں آیا، لارجمنک، ضرور تجھ کو رجم کر دوں گا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اب مجھے چھوڑ دا، مدتوں مجھ سے دور ہو جا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ ملیجا کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ صحیح سالم مجھے چھوڑ کے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو تم نقصان پہنچا دوں میں، کوئی تکلیف دوں، اس سے پہلے صحیح سالم چلے جاؤ، لوٹ کے دور چلے جاؤ۔ اور دوسرا معنی مدتوں میری طرف نہیں آنا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔
تو آپ نے کہا سلام علیک، سلامتی ہو تو یہ سلام متارکت ہے. ساستغفر لک ربی، ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، کیونکہ وہ میرے اوپر بہت بڑا مہربان ہے. تو یہ پہلا مرحلہ سیرت ابراہیم میں، اور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دین کو سمجھیں سیکھیں. تو اس کی بنیاد علم اور ابتدا کیا ہونی چاہیے؟ ذات کے بعد یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسرا مرحلہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کا تلخ رویہ اور دھمکی، اور صرف دھمکی نہیں تھی، جلا وطنی بھی ہو گئی، گھر سے نکالا بھی گیا، پھر آپ علیہ السلام نے دوسرا مرحلہ اپنی قوم کو، اپنے باپ کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی دعوت دی. اپنے علاقے اور اپنے قوم میں آپ علیہ السلام نے دعوت کے دوسرے مرحلہ میں رخ کیا. تو سب سے اس کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو حیات بعد الممات کا عینی مشاہدہ کروا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم مرنے کے بعد دوبارہ جو جی کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں. مشرکین مکہ بھی منکر تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو، جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، مشاہدہ کروا دیا. 4 پرندے الگ الگ چوٹیوں، واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، بھی وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا پرندوں کو مار کے، پھر ان کو اللہ نے زندہ ان کے سامنے کھڑا کیا. اور دوسرا، اس وقت کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرست، چاند پرست اور سورج پرست بھی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو وہاں بھی دلائل جو سورہ انعام آیت نمبر 75، 76، 77 میں بیان ہوئے کہ چاند کو دیکھا تو کہا یہ رب ہے، قوم کو کہا. پھر جب غروب ہوا کہا ڈوبنے والے بھی کبھی رب ہوا کرتے ہیں. اسی طرح ستاروں کے بارے میں کہا، اسی طرح سورج کے بارے میں کہا یہ تو بڑا ہے. پھر بعد میں کہا قوم میں بری ان ساری چیزوں سے جن چیزوں کو تم رب کا شریک بناتے ہو. قوم نے بدلے میں کیا کہا؟ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. کہا میں، تم ڈرتے نہیں ہو رب سے شرک کر کے جو حقیقی معبود ہے، میں کیسے خوف کھاؤں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، وہ کام کر کے تمہیں خوف نہیں آتا، میں حق پہ قائم ہو کے کیسے خوف کھاؤں؟ پھر قوم کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا رخ قوم کی طرف. تو سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 69 تا 82 اور دیگر کئی مقامات پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف الفاظ کے ساتھ، انداز کے ساتھ اس دعوت کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اگر یہ ایک ایک مقام کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اختصاراً بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی خبر جو ہے اس کی تلاوت کیجئے ان پر. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو بھی کہا کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ان کے لیے ہم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اختصاص بھی پایا جاتا ہے، انہی کے لیے ہم مجاور بنتے ہیں، بتوں کے علاوہ، اور ہم رب کو یعنی نہیں مانیں گے آپ کے علاوہ. قال، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، هل يسمعونكم اذ تدعون، اور بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو سنتے ہیں؟ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں جب پکارتے ہو؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ جواب کیا تھا؟ ہاں سنتے ہیں، مانگے پوری کرتے ہیں، مرادیں بھر لاتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں؟ نہیں. وجدنا آباءنا لها عابدین، باپ دادا کو دیکھا، دلیل کوئی نہیں، باپ دادا کو دیکھا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہا یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادت کرتے، میری سب کے ساتھ دشمنی ہے. فإنه عدو لي إلا رب العالمین. پھر رب العالمین کا تعارف کروایا. تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بولتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ مرادیں پوری کرتے ہیں، نفع کے مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. سنیے رب کون ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. اور یہ مشرکین بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ نے بھی مانا ساری کائنات کا خالق کون ہے، سب مانتے ہیں. اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے
جب خالق ایک اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق کون ہونا چاہیے؟ پھر عبادت کے لائق بھی اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا؟ الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی رستہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا کون دیتا ہے؟ شفا بھی وہی دیتا ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے امید ہے قیامت والے دن، جزا اور سزا والے دن، اللہ میری خطاؤں کو بھی درگزر فرمائے گا۔ یہ نظریہ پیدا کرنے والا وہ، ہدایت دینے والا وہ، کھلانے اور پلانے والا، روزی روٹی کا مالک وہ، اور بیماروں کو شفا دینے والا وہ، حاجت روا وہ، مشکل کشا، رب کا تعارف بھی قوم کو کروایا، لیکن قوم نہ مانی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء میں قوم کے ساتھ دوسرا خطاب سورہ نمبر 21 آیت نمبر 52 میں ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ یہ کیا یہ مورتیاں جن کو تم اعتکاف اور کرتے اور مجاور بنے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا باپ دادا کو پایا، کہا تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی پر ہو، صراط مستقیم نہیں ہے۔ یہ ساری دعوت دینے کے بعد قوم کہتی ہے کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں رہا ہوں تم سے۔ پھر عملی طور پر ایک اور طریقے سے دعوت دے دی، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے ذکر کیا۔ میلے کا دن تھا، قوم میلے پہ جا رہی تھی، سورہ صافات میں بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا، قوم میلے پہ جا رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہا میں بیمار ہوں، اور یہ میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ بعض منکرین حدیث ابراہیم حدیث کے اوپر بھی، حالانکہ یہ قرآن میں بھی الفاظ موجود ہیں، انی سقیم، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے ان کو توڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ یہ قرآن مجید کے اندر بھی، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کبھی، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو کہا میں بیمار ہوں، میلے میں لوگ چلے گئے، بلکہ اس سے پہلے وہاں پر لوگوں کے سامنے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم ہے جب تم لوٹ کے آؤ گے تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں ضرور تدبیر کروں گا، خفیہ تدبیر کروں گا، ڈنکے کی چوٹ کہا۔ پھر کیا کیا؟ اب دعوت کا ایک اور طریقہ کار، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بتوں کا، قوم نہیں ہے یہاں پہ، مجاور گئے سارے میلے میں، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوٹ کے اس کی طرف آئے۔ بڑے کو چھوڑنے میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ جس ذہن میں آ جائے لوگوں کے یہ بڑا اپنے ساتھ چھوٹے معبودوں کو برداشت نہیں کر رہا، تو پھر جو بڑا ہے سب سے وہ اپنے ساتھ ان مورتیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور دوسرا یہ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت، ان کی کمزوری پتہ چل جائے کہ یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ ایک بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب کو۔ قوم میلے میں گئی، قوم واپس آتی ہے اور واپس آ کر کیا کہتی ہے؟ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے نا وہ ظالموں میں سے۔ لوگوں کا سمعنا فتى یذکرہم، اور ہم نے سنا ایک جوان کو وہ ان کا تذکرہ، یعنی برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتا، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، حالانکہ نامی گرامی تھے، ان میں مشہور تھے، کیونکہ دعوت حق دینے والے صرف یہ اکیلے تھے، انہوں نے ایسا انداز اپنایا کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے نا وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، انہیں لوگوں کے سامنے اکٹھا کرو، لے کے آؤ، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ وہ گواہی دے۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں گواہی دینے والے بن جائیں کہ یہ کام واقعی انہوں نے کیا ہے، پھر ہم فرد جرم عائد کرنے کے بعد اس کی سزا تجوید کریں۔ اندازہ لگائیں آپ، اس دور کی مشرک قوم اور جاہل لوگ، کوئی پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر نہیں تھے، لیکن جرم جب تک ثابت نہ ہو جائے سزائیں سنایا۔ ہمارے تو 3 سال 4 سال بیچارے سزا کاٹنے کے بعد باعزت بری ہوتے ہیں، جرم کوئی نہیں کیا جی اس نے،
وہ سزا جو کاٹی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہاں فرد جرم عائد ہوگا تو سزا ہوگی، جرم ثابت نہیں ہے سزا پہلے جرم ثابت کرو۔ انہوں نے جرم ثابت کیا کہ پہلے لوگوں کو بلائے، لوگ گواہی دیں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو عبرتناک سزا دے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، جب آگے لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام چاہتے اور کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی تو اس نے سارے لوگ اکٹھے کر لیے، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دے دی، اس نے بھی سارے لوگ اکٹھے کر لیے، انہوں نے بھی کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھو ان کا حال کس نے کیا ہے، بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ بل فعلہ کبیرہم، یہ ان کے بڑوں نے کیا۔ اگر یہ بولتے ہیں نا، اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ ٹوٹے ہوئے خداؤں تمہیں توڑا کس نے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم کو قرآن کہتا صدیق تھے، یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے نا، یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ بخاری کے حدیث پر اعتراض کرتے کہ بخاری میں آ گیا جی انہوں نے کہا بڑے بت کو توڑا، تو یہ قرآن میں بھی آ گیا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ حالانکہ یہ ایک دعوت کا انداز ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ بڑے نے توڑا جی میں نے نہیں توڑا، ایسا تو انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے ان کے دل کے اندر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ان کے منہ سے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اگلوانے کے لیے یہ بات کہی کہ یہ بولتے تو ان سے پوچھو تاکہ یہ قوم خود اعتراف کرے۔ یہ بولتے نہیں، یہ بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے، اور ہوا بھی یہی۔ قرآن کے اگلے الفاظ آپ پڑھیں، فرجعوا الى انفسهم، وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے اور کہا انکم انتم الظالمون، بھئی تم تو ظالم ہو، واقعی یہ بولتے نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، تو ظالم تو ہم خود ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو توڑا تھا نا، اس وقت بھی ان سے کہا تھا الا تاکلون، کیا تم کھاتے ہو کچھ؟ اور ما لکم لا تنطقون، بولتا کیوں نہیں؟ اور ساتھ مار رہے۔ قوم سے پوچھا بولتے ہیں، قوم نے بھی کہا نہیں جی بولتے ہی نہیں۔ اور ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بعد الٹا دیے گئے۔ بات حق واضح ہو گئی، حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ اب دو طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے، جب ایک بندے سے جواب نہ بن پائے، دلیل کے ساتھ اس کے سامنے حقیقت آ جائے، وہ سر تسلیم خم کر کے اس کا تابع ہو جاتا ہے، یہ اچھائی ہوتی ہے۔ جب بات سمجھ آ گئی، دلیل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، فما کان جواب قومہ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا قوم کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ الٹی کھوپڑی ہو گئی، سر الٹے ہو گئے، الٹی بات شروع کر دی۔ اب کیا تھا؟ اب ایکشن، حرقوا، جلا دو ان کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب یہ اپنے معبودوں کی مدد کرنے والے بن جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے فیصلہ کر دیا عوام نے بھی اور اس قوم نے بھی باپ سمیت کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ سورہ صافات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا، انہوں نے کہا قالوا ابنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو اور اس عمارت میں آگ جلاؤ، آگ جلا کے اس میں ڈال دو۔ آگ جلائی گئی اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ جب آپ توحید کی دعوت پر جم کے کھڑے ہوں گے، مصیبت بھی آ سکتی ہے، مشکل بھی آ سکتی ہے، اور سیرت ابراہیم استقامت سکھاتی ہے، دین پر جم جانا اور صبر سکھاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے آگ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ دکھا دیا۔ قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ کونی بردن، ہو جا ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے، وسلامن، اور سلامتی والی بن جا رہا ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ بعض ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آگ میں گئے تو انہوں نے کہا حسبی اللہ نعم الوکیل، یہ دعا پڑھی انہوں نے۔ اور بعض تفاسیر کے اندر اسرائیلی روایتوں سے یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کی میں مدد کروں، کہا نہیں،
وہ رب میری مدد کرے گا. کہا پھر رب سے مانگیے کہ آپ کی مدد کرے اور فرشتے بھیجے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا. کیوں؟ اس کو خود معلوم ہے میرا حال. حالانکہ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ کتاب و سنت سے اسرائیلی روایات ہے، اور اسرائیلی روایات کی تصدیق یا تکذیب جو ہے وہ اگر قرآن و سنت کے موافق یا مخالف نہ ہو نہیں کرنی، مخالف ہو تو پھر تکذیب کرنی ہے. حالانکہ ابراہیم تو دعائیں مانگ رہے، اور یہ کہ میں رب سے مانگتا نہیں ہوں خود دیکھ لیتا ہے. یہ انبیاء کا شیوا نہیں ہے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ فوراً رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے بھی بدر کے مقام میں ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ مدد فرما. تو وہ تو ہر وقت اللہ کی مدد کے منتظر رہتے. اب اللہ نے مدد کی، آگ گلے گلزار بن گئی. ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ قوم کے سامنے آ گیا. لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پہلے گھر میں پھر قوم میں، اب حاکم وقت کے پاس آ گئی. حاکم وقت کے پاس دعوت آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 میں فرمایا. آخری باتیں کرتا ہوں، آج بجلی بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جو ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا؟ حالانکہ رب نے اس کو حکومت دی تھی. حکومت کا تقاضا تھا کہ وہ عاجزی کرے اور رب کا شکر ادا کرے. خود رب بن بیٹھا. جیسے قوم بتوں کی پجاری تھی، ستارہ پرست تھی، چاند پرست تھی، سورج پرست تھی، ایسے ہی حاکم پرست بھی تھی. حکمران کو بھی رب مانا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی دعوت دی. یہ نہیں حاکم جیسا کہتے جاؤ ویسا کرتے رہو. ائمہ محدثین نے بھی ایسا کیا ہے. حکماء کو دعوت دی، حاکموں کو دعوت دی ہے. جب وہ غلطی کرتے فوراً گرفت کرتے اور دعوت دیتے ان کو. تو انہوں نے دعوت دی اس کو اور کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اچھا اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. بات تابعین سے یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. ممکن ہے تابعین کی ماخذ بھی وہ کسی اسرائیلی روایتی ہو کہ اس وقت اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا. کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی بخش دی اور ایک کو میں نے موت دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی. اب پہلی دلیل چھوڑی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا مناظرے کا یہ اسلوب ہے، آپ پہلی دلیل کو پورا کریں پھر اگلی بات کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن پھنسایا اس کو ایسا کہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے. اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. کہا اچھا زندہ کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے. اس کا مطلب تیرے پاس اختیار ہے زندہ کرنے کا. تو پیدا بھی کر سکتا ہوگا، تو کسی کو ختم بھی کر سکتا ہے. چل یہ تو بڑی بات ہے، چھوٹا کام کر. نہ کسی کو زندہ کر، نہ کسی کو مار، نہ کسی کو پیدا کر، نہ کسی کو ختم کر. چھوٹا کام کر، صرف سمت چینج کر کے دکھا، صرف حرکت میں تبدیلی لا. میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا. یہ تو مشاہدہ کروا، آج کا سورج جو ہے وہ وہاں سے مغرب کی طرف طلوع غروب نہیں ہونا چاہیے، مشرق کی طرف غروب ہونا چاہیے. کر کے دکھا. کیونکہ تو کہتا میں مار سکتا ہوں، مار، نہ صرف حرکت چینج کر. تو اس میں بھی لاجواب ہو گیا. تو یہ جو یہ بات بھی صحیح مستند ذریعے سے نہیں ثابت کہ اللہ نے نمرود کے ناک میں مچھر ڈالا اور وہ چپلیاں پڑتی نہیں. یہ بھی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی ویسے ہی روایات ہیں جو غیر مستند ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ کے سامنے بھی دعوت ان کی پیش کی، قوم کے سامنے جو دعوت دی وہ بھی مختلف مقامات پر پیش کی، اور حاکم وقت کے سامنے، حکومت کے سامنے وہ بھی ان کی دعوت تھی، وہ بھی پیش کی. تو ان سب کا پیچھے بنیادی نقطہ کیا تھا؟ اکیلے اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور جو بات، جو دین، جو عقیدہ، جو نظریہ اکیلے اللہ کی محبت دل میں آ جائے پھر اس پہ ڈٹ جانا ہے، اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد پھر ہجرت بھی کی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں بیان کریں گے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.